السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے حالات کو قرآن کریم کی نظر سے اور احادیث مبارکہ کی نظر سے۔ میں نے بتایا تھا کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن ہمیں راستہ نہ دکھاتا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے ایک آیت جو حالات سے تعلق رکھتی تھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے کلاس میں دوسری وہ آیت لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس سے پوری دنیا پر مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ حالات کتنے خطرناک ہونے والے ہیں اور وہ حالات کتنے بگڑیں گے اس کا اس آیت میں صاف طور پر بیان ہے۔ ویسے تو یہ آیت کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے بھی اتری تھی، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں رہبری کا سامان موجود ہے۔ کیسے اتری تھی؟ جب صحابہ کرام پر، نبی علیہ السلام پر دشمن یہودی، عیسائی اور دوسرے مشرکین وہ سب کے سب یکجٹ ہو گئے، ایک ہو گئے، اور مدینے آنے کے بعد بھی آپ کے خلاف چالے چلتے گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ آیت اتاری، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے لیے یہ آیت تسلی کا سامان ہے۔ سب سے پہلے میں وہ آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی غضب کی بات کہی ہے۔ کیا کہا؟ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تمہاری یہ تمنا ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو؟ کیا خیال، کیا تمنا؟ یہ تمنا آج کے اکثر مسلمانوں کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم ایمان لا کر سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، بس تم پر کسی قسم کے کوئی حالات نہیں آئیں گے، تم کو آزمایا نہیں جائے گا، تمہارا ٹیسٹ نہیں ہوگا، ہم بغیر ٹیسٹ کے تم کو جنت دیں گے۔ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح بات کہی۔ آج کے اکثر مسلمانوں کی تمنا یہ ہے، میں اس میں صف اول پر ہوں، کہ مجھے کوئی امتحان نہ دینا پڑے، ایمان کی بنیاد پر میں دنیا میں صرف آرام کروں اور مرنے کے بعد مجھے جنت نصیب ہو جائے۔ یہ میری تمنا ہو سکتی ہے، یہ ہم مسلمانوں کی تمنا ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم یہ سنت نہیں بتاتا، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال کیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو حالات تم سے پہلے جو لوگ گزرے، تم سے پہلے جو قومیں گزری، ان قوموں پر جو حالات آئے، ان قوموں کو جس طریقے سے ستایا گیا، ان قوموں کو جس طریقے سے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر تڑپایا گیا، ان کے مکانات کو نقصان پہنچایا گیا، ان کی جانوں کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو دہشت گرد کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ حالات جو تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو امتیں گزری ہیں، ان پر جو حالات آئے، ابھی تک تم پر تو وہ حالات نہیں آئے، تو کیا اس حالات کے آئے بغیر اللہ فرما رہے تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، جو لوگ پہلے تھے ہم سے پہلے، ان پر کیا کیا حالات آئے تھے، ان کو کس کس طریقے سے ستایا اور تڑپایا گیا تھا، کس کس طریقے سے ان کو ایمان اور اسلام کے نام پر ان کو ٹارچر کیا گیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے مستہم الباساء والضراء، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو دو قسم کی تکلیفیں پہنچی، نمبر 1 باساء، نمبر 2 ضراء۔ کیا مطلب ان دو تکلیفوں کا؟ حضرات مفسرین نے ان دونوں کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے ان کو بھوکا رکھا گیا، ان کو فقر اور محتاجگی کا سامنا کرنا پڑا، ان کو مسکنت کا سامنا کرنا پڑا، ان کو اکنومیکلی بہت زیادہ مار ماری گئی،
اور ان کے بزنس کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ ساری باتیں مفسرین نے بأسا اور ضرہ میں نقل کی ہیں۔ میں آپ کو ایک بہت ہی عجیب و غریب بات، حالات کے بالکل مطابق جو اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی، جن کی کتاب ہے تفسیر کبیر، اس میں انہوں نے اس آیت کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ میری نظر میں تو بأسا اور ضرہ کا مطلب یہ ہے۔ بأسا کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بأسا کا مطلب یہ ہے تمام بھلائیوں کے راستے، تمام خیر کے راستے مسلمانوں پر بند کر دیے جائے۔ اور جیسا کہ آج کے حالات کے بالکل مناسب اور بالکل فٹ ہے یہ بات کہ جتنے بھی بھلائی کے راستے ہیں، ایجوکیشن ایک بھلائی کا راستہ ہے، کوشش کی جاتی ہے مسلمان اس میں آگے نہ بڑھ سکے۔ بزنس اور کاروبار ایک بھلائی کا راستہ ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے بزنسز کو نقصان پہنچایا جائے، ان کے کاروبار کو ہٹ کیا جائے۔ ایمان اور اسلام سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو ایمان جیسی بھلائی سے بھی روک دیا جائے۔ بہرحال جگہ جگہ پر آپ سنتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ فائدہ نہیں اٹھایا دینے جا رہے ہیں جو فائدہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے تھا۔ دشمن کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ بھلائی کے جتنے راستے ہیں وہ سب ان مسلمانوں پر بند کر دیے جائیں۔ یہ بات بالکل فٹ آتی ہے۔ اور ذرہ کا مطلب، نقصان کا مطلب امام رازی نے کہا کہ خالی بھلائی کے راستے بند نہیں، بھلائی کے راستے بند کیے جائیں اور مصیبتوں کے جو دروازے ہیں، تکلیفوں کے جو راستے ہیں، ان تمام تکلیفوں کے دروازوں کو مسلمانوں پر کھول دیا جائے تاکہ مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ ایسا کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے مکانات کو گرایا جاتا ہے، مسلمانوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، مسلمان بچیوں سے حجاب چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمان سے ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کی جان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی کو فائدہ نہ پہنچانا، ایک ہے الٹا نقصان پہنچانا۔ اللہ کہہ رہے ہیں دونوں باتیں ہوگی، دشمن تم سے بھلائی کو چھینے گا اور تم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گا۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال سن لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 3 سال تک شیب ابی طالب جو ایک گاٹی تھی، اس میں آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جہاں نہ کھانا جا سکتا ہے، نہ پانی جا سکتا ہے، نہ رشتہ ہو سکتا ہے، نہ نکاح ہو سکتا ہے۔ 3 سال تک اگر آج کے غزہ کا اگر سوشل بائیکاٹ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کا بھی سوشل بائیکاٹ کسی زمانے میں مسلسل 3 سال تک کیا گیا تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے پینے کا دودھ نہیں ہوتا تھا، ہمارے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ہم نے چمڑے کھا کر کے زندگی بسر کی ہے۔ ایسے حالات صحابہ پر آئے ہیں، ایسے حالات نبی علیہ السلام پر آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، کیا ان پر حالات نہیں آئے ہوں گے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا اولو العزم پیغمبر، ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کو خوب تکلیفیں دی گئی، ان کے ماننے والوں کو خوب طریقے سے ستایا گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی یہ حالات آئے ہیں، یہ حالات نئے نہیں ہیں۔ کہاں تک بڑھتے ہیں یہ حالات؟ وَزُلْزِلُوا، ان کو ہلایا جاتا ہے۔ زلزلہ جھٹکا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حالات ان کو جھٹکے دیتے ہیں تاکہ اللہ آزمائیں، تاکہ اللہ امتحان لے۔ ہم کبھی اور قرآن کی نظر سے پڑھیں گے کہ یہ حالات اللہ کیوں لاتے ہیں۔ بہرحال حالات کتنے خراب ہوتے ہیں۔ وَزُلْزِلُوا، امام رازی نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا خُوِّفُوا، کہ تم کو خوف میں مبتلا کیا جائے، تم ڈر جاؤ۔ ایسے خطرناک حالات بنتے ہیں، آج بن رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ قرآن آج بھی ہم سے اسی طرح بات کر رہا ہے جس طرح وہ صحابہ سے بات کرتا تھا۔ کتنے خطرناک، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ جو رسول، جو صبر کا پہاڑ ہوتا ہے، جو ایمان کا پہاڑ ہوتا ہے، وہ رسول بھی حالات کو دیکھ کر یوں کہتا ہے والذین آمنوا معہ، اور رسول کے ساتھ جو لوگ ایمان والے، معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کا ایمان بھی بہت مضبوط ہوتا ہے۔ دونوں رسول بھی اور رسول کے ساتھ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھی حالات کو دیکھ کر، شک کے لیے نہیں، شک کے طریقے پر نہیں، حالات کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کب آئے گی مدد،
آپ اب تو اپنی مدد اتار دیجئے، شک کے طریقے پر نہیں، بلکہ حالات اس درجے خطرناک ہوتے ہیں، جب اتنے برے حالات ہوتے ہیں کہ جب رسول، ایمان والے اور جو پکے مومنین ہیں، جب ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، اب ہمیں خوب ستایا گیا، ہمیں خوب تڑپایا گیا، اب سنو، جب حالات اتنے خطرناک ہوتے ہیں تب اللہ کہتے ہیں اللہ سنو ان نصر اللہ قریب، اب میرے بندوں میری مدد بہت قریب ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات اور کہوں کہ ہم صرف اس انتظار میں رہیں کہ اللہ کی مدد آ جائیں، تو اللہ کی مدد کے اترنے کے کچھ قاعدے ہیں، اللہ کی مدد کے اترنے کے کچھ ضابطے ہیں۔ صحابہ نے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے، بدر میں ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر بھی گئے، اپنی جان کی بازیاں لگائی، اپنی مال کی بازیاں لگائی، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، تب وہ جو کر سکتے تھے وہ کیا، پھر اللہ نے وہ کر دکھایا جو اللہ کر سکتا تھا۔ ہم افسوس کی بات ہے وہ نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یاد رکھیں اللہ کی مدد کے اترنے کا بھی ایک قاعدہ ہے۔ صحابہ کرام جب انہوں نے وہ سب کچھ کر دیا جو وہ کر سکتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے گھر کو جھاڑو دے کر مال لا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، صحابہ نے جان کی بازیاں لگائی، مال کی بازیاں لگائی، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، لیکن ایمان پر جمے رہیں، ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرتے رہیں۔ جب انہوں نے وہ کیا تو اللہ نے وہ کر دکھایا جو اللہ کر سکتا تھا۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو، اپنی صلاحیتوں کو ایک مشن کے لیے خرچ کرنا پڑے گا۔ ہمارا کوئی ایسا مشن نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ادھر جا رہا ہے، 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 کسی کا اپنا کوئی پرفیکٹ گول نہیں ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ کو یہاں تک پہنچنا ہے۔ بہرحال بزرگوں، اللہ کی مدد کے اترنے کا ایک قاعدہ ہے، جس قاعدے کو ہمیں اپنانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ نے اس دنیا کو ایک سنت کے مطابق چلایا ہے۔ بہرحال یہ تھا حالات کا تذکرہ کہ حالات کتنے خطرناک ہونے والے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم وہ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں، پھر اللہ وہ کر دکھائے گا جو اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو روزانہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔